قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں گن سکتے، نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں بندوں کو دی ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جس میں سے ایک نعمت، بہت بڑی نعمت، ایمان کی نعمت ہے، ایمان کی دولت ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہمارے ماں باپ ایمان نہ لاتے، مسلمان نہ ہوتے، اور یہ ماں باپ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ ان کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا، ان کی وجہ سے ہمیں کلمہ نصیب ہوا، ہم مسلمان ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے ایسا ہوتا کہ ہمارے ماں باپ مسلمان نہ ہوتے یا اسلام سے پھر جاتے، تو پھر ہمارا کیا بنتا؟ اللہ نے بہت بڑی آزمائش سے بچا لیا، بہت بڑے اللہ نے احسان کیا ہے، بہت بڑے اس سے بچا لیا ہمیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت کسی کے ذریعے سے ہی صحیح ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ان کا کیا بنے گا جو ایمان کی حالت میں نہیں مرے، جن کے پاس ایمان نہیں ہے، جو ایمان کو مانتے ہی نہیں ہیں، جو اللہ اور رسول کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ حسرت افسوس کریں گے کل قیامت کے دن۔ اللہ کے منکرین کا حال یہ ہوگا کل قیامت کے دن کہ وہ افسوس کی وجہ سے، حسرت کی وجہ سے اپنی انگلیاں چبائیں گے کہ ہائے افسوس کیا کر دیا ہم نے۔ کیوں؟ اس وجہ سے وہ اپنے معبودوں کو، جن کی پوجا کرتے تھے پتھروں کی، جن کے وہ کرتے تھے معبود سمجھتے تھے، جب وہ کہہ دیں گے قیامت کے دن ہمیں نہیں پتا، ہم نے تھوڑی کہا تھا تم ہماری عبادت کرو، پوجا کرو، تم جانو تمہارا کام جانے، تو وہ افسوس کریں گے، حسرت کریں گے اور غصے میں اپنی انگلیاں چبائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ جتنا غصہ تمہیں اب آ رہا ہے اپنی ان بدماشیاں پہ، اپنی ان بے پرواہی پہ، جتنا غصہ تمہیں اب آ رہا ہے، اتنا غصہ ہمیں جب آتا تھا جب تم ہمیں اور ہماری قدرت کو ٹھکراتے تھے، ہمیں رب نہیں مانتے تھے، ہمارا انکار کرتے تھے، ہمیں نہیں مانتے تھے، اس سے زیادہ غصہ ہمیں جب آ جاتا۔ اور ایمان اتنی بڑی دولت ہے، ایمان کی وجہ سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت یوسف، تمام کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم، تمام کے تمام نفسی نفسہ کریں گے، نفسی نفسی، اللہ میری جان مجھے نہیں پتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اے اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا۔ تو تمام لوگ جب حشر کے میدان میں ہوں گے، وہاں حساب و کتاب ہوگا، وہاں آدمی پھنسیں گے، تو سب یہ کہیں گے اللہ میری جان بچا لے، مجھے جہنم سے بچا لے۔ تو کچھ لوگ آئیں گے اور کہیں گے ہر نبی سے کہ آپ ہماری اللہ سے سفارش کر دیجیے تاکہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ سب انکار کر دیں گے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق حاصل ہے۔ ایمان کی کتنی بڑی دولت ہے، شفاعت کا حق حاصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے اللہ میری امت بچا۔ اللہ کہیں گے جاؤ اے محمد، ارفع رأسک یا محمد سل تعطا، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، جو سوال کریں گے آپ سوال کریے، ہم عطا کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اللہ میری اس امت کو جو جہنم میں جا چکی ہے اس کو بچا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جاؤ محمد، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، جس کے دل میں رائے کے برابر، دانے کے برابر ایمان ہے، اس کو جہنم سے نکال دو۔ یہ ایمان کی دولت ہی ہے جو جہنم سے نکال کر لے آئی، اور وہ بھی ایمان کی دولت نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے۔ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا،
جنہوں نے توحید کا انکار کیا، کلمہ نہیں پڑھا، مومن نہیں تھے، کفر کی حالت میں مرے، کافر تھے، ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے انہیں جہنم میں پھینک دیں گے۔ اور وہاں ایمان ہونے کی وجہ سے چاہے رائے کے دانے کے برابر بھی ہو، اتنی بڑی نعمت ہے یہ ایمان، وہاں ایمان رائے کے دانے کے برابر ہونے کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دیں گے جاؤ محمد اپنے ہر اس امتی کو جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اس کو جہنم سے نکال لو۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، اپنا آپ کو کمتر نہ سمجھیے۔